بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ محترم امام مسجد ہذا حافظ اقرار صاحب اور نوجوان نان ملت اور بزرگان دین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو مرکزی عنوان ہے، وہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ۔ یہ مرکزی عنوان ہے، لیکن اصل عنوان، ذیلی عنوان جس پہ مجھے خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا وہ ہے عشق و محبت اسلام کی نظر میں۔ محترم حاضرین، اسلام دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہے۔ اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں عورت سے محبت، اس سے رغبت، اس کی طرف میلان اور اس کی طرف کھچاؤ رکھ دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مرغوب چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا جیسے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرغوب چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی چاہت ہے۔ کوئی بھی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حبب الی النساء والطیب، کہ میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اسلام نے اس طلب، اس ضرورت اور اس مرغوب چیز کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ بتایا، وہ ہے نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شادی نگاہ کو نیچا کرتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے والدین کو، سرپرستوں کو خطاب کر کے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو مرد، جو عورت بے نکاح ہے، کنوارے ہیں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ اب اگر کوئی شخص اپنی اس طلب کو، اس ضرورت کو، اس حاجت کو، اس مرغوب چیز کو، نکاح کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اختیار کرے گا تو اسلام کی نظر میں وہ ظالم ہے، وہ ملامت زدہ ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارا نوجوان طبقہ نکاح کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور اس فتنے کا شکار ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء،
کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ فتنہ عشق کہلاتا ہے۔ محترم حاضرین، عشق، محبت میں غلو، حد سے بڑھ جانے کو عشق کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی شروعات دل کے وسوسے سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام زنا اور ہلاکت و بربادی پر ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دل کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے تمام ارادے، تمام اقوال، تمام افعال فاسد و خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال درست اور صحیح ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ لوگوں سن لو، وہ دل ہے۔ محترم حاضرین، آج لوگ عشق و محبت میں فرق نہیں کرتے، عشق کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، عشق نہیں ہے۔ اس طرح محبت کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ محبت یہ پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنی ذات کے لیے، اپنے رسول کے لیے استعمال کیا، جبکہ عشق کے بارے میں امام ابن ابی العز رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقید تحاویہ میں فرماتے ہیں، عشق ایسی محبت کو کہا جاتا ہے جس میں شہوت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں کہیں بھی عقیدت و الفت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ محبت یا اس کے مشتقات ہی استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ عشق کا استعمال قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو تعلق پیدا ہوا تھا وہ ہر لحاظ سے عشق ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ عشق کا استعمال کرنے کے بجائے قد شغفہا حبا کے الفاظ استعمال کیے۔ اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اتنا گندا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں ایک بات کہوں گا، جب اللہ اور اس کے رسول اس لفظ کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تو اس لفظ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، مجھے رسول سے عشق ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ میرے محترم بھائیو، عشق میں شہوت ہوتی ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مرد تو کہتے ہیں لیکن خواتین کیوں نہیں کہتی؟ اسی طرح ہم اہل بیت سے محبت میں عاشق حسین، عاشق حسن، عاشق علی تو کہتے ہیں، لیکن کوئی عاشق فاطمہ کیوں نہیں کہتا؟ اسی طرح انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے، مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس میں شہوت ہوتی ہے، غلط لفظ ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں سمجھتا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ بولنا کیسے درست ہے؟ عشق اسلام کی نظر میں، اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کہ چپکے سے دوستی کرنے والیوں سے تو آپ دوستی مت کیجئے۔ محترم حاضرین، عشق، محبت اگر حد میں ہو اور یہ میاں بیوی کے درمیان ہو تو مباح ہے۔ اس کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیث کے مابین، حضرت بریدہ جب ایک لونڈی تھی، جب وہ آزاد ہوئی تو اللہ کے رسول نے انہیں اختیار دیا، چاہے تو وہ مغیث کے ماتحت رہے یا مغیث کو چھوڑ دے۔ حضرت بریدہ نے آزادی کو اختیار کر لیا۔ حضرت مغیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب ان کے درمیان جدائی ہوئی تو حضرت مغیث پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ حضرت مغیث حضرت بریدہ کے پیچھے گلیوں میں روتے ہوئے چکر لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں كأني ينظر إلى مغيث يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيتي، کہ میں مغیث کو دیکھتا ہوں کہ وہ
بریرہ کے پیچھے چکر لگاتا ہے روتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرۃ مغیثہ، کہ اے عباس کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھی تو حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا لو راجعتہ، کہ اسے لوٹا لو، اسے اختیار کر لو۔ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ تأمرونی، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا یہ حکم ہے؟ آپ نے کہا انما انا اشفع، کہ میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ حضرت بریرہ کہتی لا حاجت لی فیہ، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت ان دو لوگوں کے درمیان تھی جن کے درمیان محبت کرنا جائز تھا، کیونکہ وہ میاں بیوی تھے۔ لیکن اگر یہ محبت ان لوگوں کے درمیان ہو جن کے درمیان محبت کرنا جائز نہیں ہے، اور آج عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی مثال بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہونا، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت یوسف کا صبر، حضرت یوسف کا تقوی، دوسری طرف زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، وہ گناہ میں واقع ہونے کی حریص تھی۔ وہاں پر گناہ میں واقع ہونے کے بہت سے اسباب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ثابت رکھا۔ حضرت یوسف نوجوان تھے، حضرت یوسف کنوارے تھے، اجنبی شہر میں تھے۔ انسان اگر اجنبی شہر میں ہوتا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اپنے شہر میں اسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے یہ لوگ پہچانتے ہیں، میں گناہ کروں گا تو مجھے ملامت کریں گے۔ اجنبی شہر میں کسی کا ڈر و خوف نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف اجنبی شہر میں تھے، حضرت یوسف اس کے ماتحت تھے، وہ حضرت یوسف کی مالکن تھی، حضرت یوسف غلام تھے، حضرت یوسف غلام تھے، اس لیے غلام پر تہمت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت یوسف اس کے حکم سے گھر میں آتے جاتے تھے، شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے عورتوں کی مدد بھی لی اور حضرت یوسف کو جیل کی دھمکی دی۔ ان سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کو ترجیح دی، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، جیل جانا پسند کیا، قید خانہ پسند کیا، لیکن گناہ کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ میرے نزدیک یہ قید خانہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اللہ تو ان کے مکر و فریب سے مجھے نہیں پھیرے گا تو میں اس گناہ میں واقع ہو جاؤں گا۔ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مرثد بن ابی مرثد یہ مکہ سے قیدی لوگوں کو، جو مسلمان مکہ میں قید تھے، انہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر کے لاتے تھے۔ مکہ میں ایک بغیہ تھی، ایک طائفہ تھی، ایک بدکار عورت تھی جس کا نام عناق تھا، جس سے مغیث حضرت مرثد بن ابی مرثد کی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مرثد ایک مرتبہ کسی قیدی کو مکہ سے لانے کے لیے گئے، رات کا اندھیرا تھا۔ حضرت مرثد دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی۔ وہ عناق جو ان کی دوست تھی، جو زمانے جاہلیت میں ان کی دوست تھی، اس نے حضرت مرثد کے سائے کو دیکھ کر پہچان لیا، ان کے قریب آئی اور کہا کہ آج ہم آپس میں رات گزارتے ہیں۔ حضرت مرثد نے کہا حرم اللہ الزنا، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس نے فوراً آواز دی، لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، یہ مرثد آیا ہے تاکہ اپنے مسلمان قیدیوں کو لے جائے۔ لوگ حضرت مرثد کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت مرثد ایک پہاڑی میں جگہ پناہ لی، اس کے بعد ایک طویل واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری جو ہے زبان جاہلیت میں عناق سے دوستی تھی، انکح عناقا، کیا میں عناق سے نکاح کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے اور مشرک مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں کہا فلا تنکحا، تم اسے نکاح مت کرو۔ محترم حاضرین، یہ عشق
اتنا مہلک، اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اگر انسان عشق میں اپنے محبوب کو معبود بنا لے، اس سے ویسے ہی محبت کرے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، یا اللہ سے بڑھ کر اس سے محبت کرے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، عشق انتہائی مہلک مرض ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ نوجوانوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عشق میں، نادانی میں زبان سے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ تو ہی میرا خدا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے، یا تو ہی میری جنت ہے، اس طرح کے الفاظ، شرکیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عشق انسان کو کفر تک کیسے کب لے جا رہا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی محبت کو، اپنے معشوق کی رضامندی کو اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی پر ترجیح دے، اور معشوق کا حق اللہ کا حق ٹکرائے، معشوق کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ٹکرائے، تو معشوق کی فرما برداری کو، معشوق کے حق کو اللہ کے حق پر مقدم کرے۔ یہ کفر تک لے جانے کی علامت ہے۔ یہ عشق کتنے انسانوں کے ایمان کو ضائع و برباد کر دیا۔ ہم آئے دن سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکا فلاں لڑکی کی محبت میں، فلاں مسلم لڑکی فلاں لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے مذہب کو اختیار کیا، گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ محترم حاضرین، اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ذم الہوا اور علامہ عبد الحق نے اپنی کتاب العاقبہ میں نقل کیا ہے۔ بغداد میں ایک مؤذن تھا جس کے تقوی، جس کے پرہیزگاری لوگوں میں مشہور تھی۔ وہ 40 سال سے اذان دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر گیا تو وہاں پر ایک عیسائی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، مسجد کی چھت سے اترا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کے کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں صالح مؤذن ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا وہ اس سے چمٹ گیا۔ اس نے کہا کہ تم صاحب امانت ہو، کوئی خیانت، کیونکہ مؤذن لوگوں کی عزت پر امین ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے ارادے کو پورا نہیں کرے گی تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں پہلے اپنے دین کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اسلام اور محمد سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی نے اسے خنزیر کا گوشت کھانے کا حکم دیا، اس نے خنزیر کا گوشت کھایا۔ اس کے بعد شراب پینے کا حکم دیا، اس نے شراب پی۔ جب شراب پی کر مست ہوا تو اس کے قریب آیا تو اس نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ چھت پر چڑھ جاؤ، جب میرے باپ آئے گا، میرے والد آئیں گے تو تم سے میرا نکاح کر دیں گے۔ وہ چھت پر چڑھا تو پیر اس کا پھسل گیا اور چھت سے گر گیا، اور گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں عشق نے ان کے ایمان کو ضائع و برباد کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، عشق ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو دین اور دنیا دونوں سے غافل کر دیتی ہے، اسے ہمیشہ اپنے عشق میں مصروف رکھتی ہے۔ نہ اسے عبادات کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کام کاج کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ گھر والوں کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ تعلیم کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا کوئی خیال ہوتا ہے۔ بس اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے ذہن پر ہمیشہ اپنے معشوق کا خیال سوار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز میں بھی اس کا خیال اس کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ یہ عشق، یہ دیوانگی ہے جو عاشق سے عقل و شعور کو ختم کر کے اسے پاگن پن میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اسے جب وہ پاگن پن میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی قسم کے نفع و نقصان کی تمیز نہیں رہتی۔ اسے ہمیشہ اپنی خواہش کو پورا کرنے، اپنے معشوق کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے کام سے عاجز ہو کر بیکار و نکما ہو جاتا ہے، معاشرے میں بوجھ بن جاتا ہے۔ عشق انسان کے حواس کو بگاڑ دیتا ہے، بالکل فاسد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ فساد ظاہری باطنی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان خراب ہو جاتے ہیں۔
پھر عاشق کو اپنے معشوق کی برائیاں نظر نہیں آتی، برائیاں بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ عشق انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے، محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے معشوق کی برائیوں کو نہیں دیکھ پاتا، کان کو بہرا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی ملامت، لوگوں کا برا بھلا کہنا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی طرف رغبت اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے، جب یہ محبت کم ہوتی ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عشق انسان سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ جب اس کے دل میں عاشق کی معشوق کی محبت ہوگی، اسی کا ذکر وہ ہمیشہ کرتے رہے گا، تو اللہ کا ذکر کہاں کرے گا؟ دل میں دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یقیناً ایک اس پہ غالب ہوگی، دوسرے پر غالب ہوگی۔ یہ عشق انسان کو قیدی بنا کے رکھتا ہے، غلام بنا کے رکھ دیتا ہے، ایسا غلام جو اسے ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے دل کی حالت اس چڑیا کی بچے کی طرح ہوتی ہے، جسے ایک بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ستاتا رہتا ہے، اس سے کھیلتا رہتا ہے اور اس کی جان جاتی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس عشق نے کتنوں کے قتل کر دیے، عاشق نے معشوق کا، معشوق نے عاشق کا، بیوی نے شوہر کا، شوہر نے بیوی کا، ماں باپ کا، دوستوں کا، دیگر لوگوں کا، کتنے مالدار گھرانوں کو برباد کر دیا، کتنے منصب والوں کو، کتنے عہدے والوں کو، کتنی ارباب اقتدار کو ان کی کرسیوں سے گرا دیا، کتنے گھر کو، کتنے خاندان کو ویران کر کے چھوڑا، کتنے اہل و عیال کو، بیٹی بیٹیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ایک بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کسی پر عاشق ہو گیا ہے، فریفتہ ہو گیا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی ایک معشوق تیار کر لیتی ہے۔ جب معشوق تیار کر لیتی ہے تو شوہر پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، وہ یہ کہ یا تو اسے طلاق دے کے اپنے گھر کو ویران کر دے، یا پھر اسے اسی حالت میں قبول کر لے۔ محترم حاضرین، اسی طرح عشق کے نام پر بدکاری، زناکاری، ولد الزنا، نسل کی خرابی عام ہوتی جا رہی۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ تمام چیزیں عشق و محبت والے گانے، عشق و محبت والی فلمیں، عشق و محبت والے اشعار، عشق و محبت والے سیریل، ننگی تصویریں، اسی طرح لیلا مجنو کی کہانیاں، سوشل میڈیا، خاص طور سے فیس بک یہ عشق و محبت کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ میں تو اسے عشق و محبت کی دکان کہتا ہوں۔ اگر کسی لڑکے کو لڑکا چاہیے تو آپ فیس بک سے حاصل کر سکتے ہیں، کسی لڑکی کو لڑکا چاہیے تو فیس بک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عشق و محبت کا یہ مرکز بن گیا ہے، دکان بن گئی ہے۔ آج فیس بک پر جتنی بے حیائی ہو رہی ہے، عشق و محبت کے افسانے یہیں سے لکھے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی، حتیٰ کہ نوجوان بھی لڑکیوں کے نام پر فیک آئی ڈی بنا کر دوسرے نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یہیں سے عشق کی شروعات ہوتی، گفتگو سے ہوتی ہے، تو کچھ عشق شادیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ زنا تک، ولد الزنا اور نسل کی خرابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب ان سوشل میڈیا، خاص طور سے فیس بک کا کردار رہا ہے۔ اسی طرح بے پردگی، ننگا پن، میک اپ اور اسی طرح چست لباس خواتین کا، مردوں کا بھی عورتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا اور چست لباس کا استعمال کرنا اور زیب و زینت کا اختیار کرنا، جبکہ مرد کی اصل خوبصورتی اس کی مردانگی ہے، نہ کہ میک اپ، نہ کہ بناؤ سنگار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ایسے مردوں پر لعنت ہو اللہ کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور والمتشبہات من النساء بالرجال، ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے کہا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ عورتیں قیامت سے پہلے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، مائلات، لوگوں کو مائل کر رہی ہوں گی،
ممیلات خود بھی مائل ہو رہی ہوگی. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو عشق میں مبتلا کرتی ہے. اسی طرح فرصت کے اوقات، نوجوانوں کو فرصت کے اوقات گناہ کا شکار کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں. بازاروں میں جانا، بازاروں میں پھرنا، جہاں خواتین کی کثرت ہوتی ہے، فلاح کے پیچھے پڑ کر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے اعضاء، اپنے جوارح کی حفاظت نہ کرنا. جس طرح آنکھ سے عشق ہوتا ہے اسی طرح کان سے بھی عشق ہوتا ہے. آنکھ سے عشق یہ واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے. ادرک لا محالہ، جو اس کو پا کر رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے. فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے. وزنا اللسان المنطق، زبان کا زنا یہ بولنا ہے. والنفس تتمنى وتشتہی، نفس یہ خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے. والفرج يصدق ذلك كله او يكذب، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے، جو اس نے خواہش کی، جو اس نے چاہا، شرمگاہ اس کو عمل کرتی ہے، اور یکذب، یا اس پر عمل نہیں کرتی. محترم حاضرین، جس طرح آنکھ سے عشق میں انسان مبتلا ہوتا ہے اسی طرح کان سے بھی عشق میں مبتلا ہوتا ہے. یہ گانے انسان کو عشق و محبت والے گانے جب انسان کے دل میں پڑتے ہیں تو اس کے دل میں عشق و محبت کے تئیں اس کے لیے رغبت پیدا کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. اسلامی شریعت کو دیکھیے، کتنا اسلام پاکیزہ مذہب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جب کسی عورت سے ملاقات کرتی ہے، ملتی ہے، جب واپس اپنے گھر کو آتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کی اوصاف کو بیان نہ کرے، اس کی خوبیوں کو، اس کے رنگ کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے اوصاف کو، اس کے خصوصیات کو بیان نہ کرے. کأنہ ینظر الیہا، اس طرح سے بیان نہ کرے گویا وہ اس کو سامنے دیکھ رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان بھی عشق میں مبتلا ہونے کا ایک ذریعہ ہے. آج بہت ساری خواتین نادانی میں اپنے شوہروں کے سامنے دوسری عورتوں کی خوبصورتی، ان کے خصوصیات کو، ان کے رنگ کو، ان کی لمبائی کو، دیگر چیزوں کو بیان کرتی ہے، جس کی وجہ سے بعض شوہر اس پہ فریبتہ ہو جاتے ہیں. جو کل تک اس کی سہیلی تھی بعد میں اس کی سوکن بن جاتی. محترم حاضرین، عشق و محبت، یہ عشق انتہائی خطرناک چیز ہے. عشق یہ بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی، اس کی دوا بھی بتائی. ما انزل اللہ دان الا دوا، اور دوسری روایت میں شفا کا لفظ ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا اور اس کی شفا نہ اتاری. عشق بھی ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. جس طرح جسمانی بیماری کا علاج دوا کے ذریعے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن بعض عاشق یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نے چاہ کے نہیں کیا ہے، یہ تو اضطراری چیز ہے، ہماری تقدیر کی چیز ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. محترم حاضرین، علامہ ابن قیم اور دیگر علماء فرماتے ہیں عشق کی ابتدا، اس کے اسباب انسان خود اختیار کرتا ہے. مثلاً کسی عورت کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے پسند آتی ہے تو بار بار اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے تعلق سے دل میں بار بار خیالات پیدا کرتا ہے، اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے. تو گویا سبب اس نے خود اختیار کیا. جب سبب کو اختیار کیا تو اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ نتائج میں وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. مثلا ایک انسان شراب سے جو نشہ ہوتا ہے، انسان شراب اپنے اختیار سے پیتا ہے، اپنی چاہت سے پیتا ہے، لیکن جب وہ نشے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو نشے کے بعد اس کی جو عقل چلی جاتی ہے وہ اضطراری شکل میں، وہ اضطراری کیفیت پہ چلا جاتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اس نے شراب اس نے خود اختیار کیا، شراب اس نے خود پیا، اس کے بعد جو نشے کی حالت ہوئی، جو نشے میں اس کی عقل چلی گئی، اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے، کیونکہ اس نے سبب کو اختیار کیا. تو سبب کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ اس سے ہوگا تو اس میں وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں، لہذا
اس سے بچنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کو پیدا کریں۔ سب سے پہلے ہم پختہ عزم، پختہ ارادہ کر لیں، اپنے آپ کو ہر طرح سے اس بیماری سے بچانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کو طلب کرے۔ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّفُ اللَّهُ، کہ جو انسان اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے اللہ اسے پاک دامنی عطا کرتا ہے۔ جو پاک دامنی کو چاہے گا نہیں، جو خود اپنے آپ کو اس سے بچانا نہیں چاہے گا، جس کے دل میں تھوڑا برابر بھی اس کی تعلق سے رغبت ہوگی تو اس کا شکار ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، آپ کا یہ واقعہ ہر نوجوان کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا، ہر وہ اس طریقے کو اختیار کیا جس سے گناہ سے بچا جا سکتا تھا۔ جب دیکھا کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے تمام کوششیں کی، تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ میں نے اپنی پوری طاقت و استطاعت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ لہذا انسان خود پہلے عزم کر لے، پہلے خود اخلاص پیدا کرے۔ اگر اس کے دل میں تھوڑا بڑا ور بھی اس کی تعلق سے رغبت ہوگی تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ دوسری چیز، توبہ صادقہ، سچی توبہ، انسان سچی توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ جب انسان سچی توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 تقریباً 100 قتل کیے، اس نے اس کے تعلق سے سوال کیا کہ اب میری معافی ہو سکتی یا نہیں۔ 99 قتل کرنے کے بعد جب پوچھا تو کہا کہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے 100 قتل کیے، 100 کرنے کے بعد پوچھا تو کہا کہ عالم نے کہا کہ ہو سکتی ہے، تو اس کا ایک راستہ بتایا کہ تم توبہ کر لیو، اب ایک راستہ یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کو اختیار کرو۔ وہ دوسرا جہاں نیک لوگ تھے اس نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ تاکہ تم دوبارہ اس گناہ کی طرف آمدہ مت ہو۔ لہذا اس نے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، راستے میں اس کی موت ہوئی، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے، دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ محترم حاضر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جس کے قریب وہ جا رہا تھا، اس نیک بستی کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اسے سکوڑ دیا اور اس بندے کو اس کے قریب کر دیا اور اس زمین سے دور کر دیا جس سے وہ طرف سے وہ آ رہا تھا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جس زمین کے قریب وہ ہے اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو دیکھا گیا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو فرشتوں نے، رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے، سچا ارادہ کر لیتا ہے، تو صرف ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اسے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ جو عشق میں مبتلا ہوں گے، جو محبت کے بیماری میں مبتلا ہوں گے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اختیار کرو گے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا انہی گفتگو میں ہوگا۔ آئے دن وہ آپ کے سامنے اپنے واقعات کو بیان کرے گا، جس سے خود آپ کے دل میں بھی اس کے تعلق سے رغبت پیدا ہوگی۔ لہذا فاسق و فاجروں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، پاک دامن لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اسی طرح اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اسلام نے صرف زنا سے نہیں روکا، زنا کے قریب لے جانے والے تمام چیزوں سے روکا، اس کا سد باب کر دیا۔ کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی آپ مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ خطاب اللہ نے جہاں مومن مردوں سے کیا وہی مومنہ عورتوں سے بھی کیا، اور کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آپ کی اگر کسی پر نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لے، ایسا نہیں کہ اسے تاکتے رہے۔ اسلام میں کہا گیا کہ ایک نظر معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا یا علی لا تتبع النظر النظر، کہ یکے بعد دیگر نظر کو تاکتے مت رہو۔ فإن لك الأولى، پہلی نظر معاف ہے، وليست لك الأخرى، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جو دیکھتے رہے وہی دیکھتے رہے، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ جیسے آپ کی نظر پڑی فوراً اپنی نظر کو پھیر لے۔
حضرت جریر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا سألت عن نظرة الفجأة، کہ میں نے اللہ کے رسول سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا فأمرني أن أبصر بصري، کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں. لہذا اسی طرح اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، خوف اپنے دل میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اپنے نفس کی خواہشات سے رکا رہا فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حوروں کو تیار کر رکھا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اختیار کرے، اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے دور رکھے. مثلا اگر آپ کسی سے عشق میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو اس سے دور کرے. آپ ایسے اس شہر سے دوسرے شہر کو اختیار کرے جہاں آپ کو اس کے متعلق کوئی خبر معلوم نہ ہو، آپ اس سے گفتگو نہ کر سکے، آپ اس سے مل نہ سکے. کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے البعید عن العین بعید عن القلب، جو چیز آنکھوں سے دور ہوتی ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتی ہے. مثلا ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نزدیک انتہائی محبوب ہوتے ہیں، انتہائی پیارے ہوتے ہیں. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہم ان کی آواز کو سن نہیں پاتے، انہیں دیکھ نہیں پاتے، تو دھیرے دھیرے ہماری ذہن سے ان کی یاد کمزور ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو دھیرے دھیرے کم کر دیتا ہے. لہذا اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچائے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں وہ آدمی، وہ نوجوان بھی ہوگا. ورجل دعته ذات امرأة ومنصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جسے ایک خوبصورت عورت، ایک منصب والی عورت برائی کی طرف دعوت دے، فقال، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے محترم بھائیو، اگر ہم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاک دامنی کو اختیار کرے، عفت کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں جو نعمت رکھی ہے وہ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام نوجوانوں کو ان تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہر وہ چیز، ہر وہ ذریعہ جو ہمیں اس برائی تک لے جاتا ہے، الہ العالمین ہمیں ان تمام ذرائع، ان تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے دل میں خالص تیری محبت پیدا کر. جب تیری محبت ہوگی تو کسی اور کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری محبت سے بھر دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ. خاتمہ ہو توحید پر خاتمہ ہو، کتاب و سنت پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.